حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عزت اور سربلندیاں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، عیسوی سن کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ دسمبر، اور دسمبر کی 25 تاریخ کرسچین کمیونٹی عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی وحدانیت اور عقیدہ توحید کے برعکس عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں۔ تثلیث سے مراد ایک میں تین خدا یا تین میں ایک خدا، یعنی نصارہ، عیسائی، کرسچن خدا کو مانتے ہیں مگر اس میں تین ہستیوں کو شامل کرتے ہیں۔ ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات کو، دوسرے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور تیسرے نمبر پر روح القدس یعنی جبریل امین کو۔ یہ کرسچنز کا عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث، کہ وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ اور روح القدس جناب جبریل امین کو بھی خدا مانتے ہیں، اور ان کے ایک فرقے کے اندر جو تین خدا کا تصور ہے وہ ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات، دوسرے حضرت مریم، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اپنے اس عقیدہ تثلیث کے مطابق وہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں، کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی آج کے دن اللہ کا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوا، نعوذ باللہ۔ لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے سورہ اخلاص فرمایا قل هو اللہ احد، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کسی کی وہ اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر کا، اس کے جوڑ کا ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یعنی عقیدہ توحید اہل اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو وحدہ لا شریک ماننا، ایک ماننا، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔
یعنی اولاد سے بھی پاک ہے اور ماں باپ سے بھی پاک ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی ذات وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن کرسچن جو ہیں وہ عیسائی، ان کا عقیدہ اور نظریے کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور 25 دسمبر والے دن اللہ کا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں میری کرسمس، ہیپی کرسمس۔ قرآن مقدس کی تعلیمات کو دیکھا جائے، آیات کو دیکھا جائے، تو یہود اور نصارہ اسلام کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ جو دنیا کے اندر سب سے بڑے جو مذاہب ہیں وہ یہودی اور نصرانی، یہود و نصارہ، ان دونوں کا عقیدہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی یعنی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ یعنی حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہ یہود و نصارہ کی طرف سے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اسلام کے اندر عقیدہ تثلیث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام عقیدہ توحید کا جو ہے وہ درس دیتا ہے، عقیدہ تثلیث کی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے۔ قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات کے اوپر اس عقیدے کی نفی کی گئی، اس کا رد کیا گیا۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ یقیناً کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین خداؤں میں تیسرا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یعنی تین خداؤں میں تیسرا، جو نصارہ کا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث کے تین خدا ہے، تو ان میں سے وہ اللہ کو تیسرا خدا کہتے ہیں، اور باقی حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو، یا حضرت عیسیٰ اور حضرت جبریل امین کو جو ہے وہ خدا قرار دیتے ہیں۔ تو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں تیسرا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد، اور خدا اور الہ جو ہے وہ تو صرف ایک خدا ہے، الہ جو ہے وہ صرف ایک خدا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، وہ ایک خدا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر وہ اپنی اس بات سے باز نہ آئے، یعنی عقیدہ تثلیث کو نہ چھوڑا، عقیدہ توحید کو نہ اپنایا، تو اللہ فرماتا ہے تو جو ان میں کافر مریں گے اسی عقیدے پر مریں گے، تو فرمایا لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ابن مریم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی ہیں۔ آپ بھی دیگر انبیاء و رسول کی طرح عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، دنیا کی اصلاح، آخرت کی کامیابی کے لیے دعوت و تبلیغ کے پیغمبری منصب پر فائز رہے۔
یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام جتنے بھی اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، ان سب کا ایک جو مشترکہ منصب تھا وہ کیا تھا؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، یعنی عقیدہ توحید ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروانا، اور عقیدہ رسالت یعنی ہر نبی نے اپنی نبوت و رسالت جو ہے وہ اس کو پیش کیا، اس کا اقرار کروایا، اور عقیدہ آخرت کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد جو اگلی زندگی ہے وہاں پر بندے کے اعمال جو ہے اس کا حساب و کتاب اور معاملات ہوں گے، دنیا کے معاملات کی اصلاح کرنا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اعمال صالحہ کر کے جو یہ پیغام تھا اللہ رب العالمین قبل الحاکمین کا، تو اللہ کے تمام انبیاء و مرسلین نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے جو ہے یہ پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کی طرح اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی ہیں، اور اسی منصب پر فائز ہو کر انہوں نے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، دنیا کی اصلاح اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعوت و تبلیغ کا جو پیغمبری منصب تھا اس کو سر انجام دیا۔ آپ کے مخاطب جو تھے وہ یہود تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس وقت یہود تھے، یہودی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے یہود کو جو ہے وہ یہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عملی اور فکری اصلاح اور آخرت کی کامیابی جو یہ پیغام تھا اللہ کا وہ یہود تک پہنچایا۔ انہوں نے پیغام الہی کی تکذیب کر دی، یعنی اللہ کے پیغام کو تسلیم نہ کیا، نہ مانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، شہید کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی مرضی اور منشا کے مطابق اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہاں پر جو تھے وہ دونوں گروہ، ایک یہود اور دوسرے عیسائی نصارہ، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو تسلیم کیا، مانا، تو دونوں گروہ ایک آپ کے بغض کے اندر اور ایک آپ کی محبت کے اندر، یعنی یہود بغض کے اندر آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، اور نصرانی یعنی عیسائی جو تھے نصارہ وہ آپ کی محبت کے اندر اتنا انہوں نے غلو کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات پر جو ہے وہ اس بات کا رد کیا ہے کہ خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ خدا کی کوئی اولاد ہے، اور نہ خدا کسی کی اولاد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، یعنی جو عیسائیوں نے غلو کیا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی محبت کے اندر، اور جو کتاب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی انجیل، اس کے اندر تحریف کر دی، ترمیم کر دی، اور ان کی اطاعت اور محبت کے اندر غلو کر کے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دے دیا، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر وہی بات کہو جو حق ہے، جو سچ ہے، جو سچی بات ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کو جو حضرت عیسیٰ کا باپ قرار دینا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، تو فرمایا کہ اللہ پر وہی بات کرو جو حق ہے، جو سچ ہے، جو سچی بات ہے،
इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु, कि बेशक हजरत मसीह ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल हैं और उसका कलिमा है। अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु, जो अल्लाह ने हजरत मरियम की तरफ जिसका नुज़ूल किया और अपनी रूह जो है वो उसके अंदर डाली। तो फरमाया फ़आमिनु बिल्लाहि व रुसुलिही, अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। वला तक़ूलू सलासा, और तीन खुदा ना कहो। यानी ईसाइयों को यहां पर भी मना किया जा रहा है, इस बात से रोका जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़ुबुल हाकिमीन ने जो दीन हजरत ईसा को देकर भेजा उसके अंदर गुलू ना करो, उसके अंदर तरमीम और तहरीफ ना करो, उसके अंदर हद से ज्यादा ना बढ़ो और अल्लाह के बारे में ऐसी बात ना करो जो बात हक नहीं है, जो सच नहीं है, जो सच्ची बात नहीं है। बल्कि वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक, अल्लाह के बारे में सिर्फ वही बात करो जो सच्ची है। हजरत ईसा को उनका बेटा करार ना दो। इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह, ईसा इब्ने मरियम जो हैं वो अल्लाह के रसूल है। व कलिमतु, उसका कलिमा है। अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु, हजरत मरियम की तरफ उनको भेजा गया, उनका इल्का किया गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़ुबुल हाकिमीन की, अल्लाह ने उसके अंदर अपनी रूह को फूंका। तो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। वला तक़ूलू सलासा, ये ना कहो कि तीन खुदा हैं। इंतहू खैरुल लकुम, अपने भले के लिए इस बात से बाज आ जाओ। यानी इसके अंदर अगर तुम अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम कर लोगे और तीन खुदा जो कहते हो उसको छोड़कर एक खुदा की वहदानियत को मान लोगे तो इसके अंदर तुम्हारा फायदा है, तुम्हारा भला है इसके अंदर। तो अपने भले की खातर ये तीन खुदा कहने से बाज आ जाओ। इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद, बेशक अल्लाह तो एक ही है। सुब्हानहु अन यकून लहू वलद, पाक है इससे कि उसकी कोई औलाद हो या उसका कोई बच्चा हो। तो हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना खुदा हैं ना वो खुदा के बेटे हैं, बल्कि आपकी पैदाइश तो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसल बगैर बाप के हुई। जब नजरान के ईसाई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह कहा कि आप ये कहते हैं कि हजरत ईसा जो है वो अल्लाह के बंदे हैं। यानी आपकी तालीमात ये हैं, आपका कुरान ये कहता है, आपका दीन ये कहता है कि हजरत ईसा अल्लाह के बंदे हैं। वो ईसाई तो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा करार देते थे। तो उन्होंने ये सवाल किया जब कि क्या आप हजरत ईसा को अल्लाह का बंदा कहते हैं कि वो अल्लाह के बंदे हैं? तो आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया अजल, फरमाया हां, इन्नहु अब्दुल्लाह व रसूलुहु व कलिमतुहु अलकाहा इलल अज़राइल बुतूल, फरमाया हां मैं यही कहता हूं कि वो अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं और उसका कलमा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़ुबुल हाकिमीन ने एक कमारी बुतूल की तरफ जो है वो उनको भेजा। कमारी बुतूल, बुतूल पाकीज़ा हजरत मरियम। तो अल्लाह ने के महबूब ने फरमाया हां मैं यही मेरी तालीमात हैं, यही अल्लाह का हुक्म है, यही हकीकत है कि हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो अल्लाह के रसूल उसके बंदे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो देखो हजरत ईसा को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, तो क्या मुमकिन है कि कोई बंदा बगैर बाप के पैदा हो? जब ईसा का कोई बाप नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो खुदा के बेटे हैं, खुदा उनका बाप है। तो उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़ुबुल हाकिमीन ने कुरान मुक़द्दस की ये आया मुबारक नाज़िल फरमाई, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसली आदम, फरमाया हजरत ईसा की मिसाल जो है वो हजरत आदम की मिसाल की तरह है। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल की तरह हजरत ईसा की मिसाल है
کہ جن کو اللہ نے خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، اس کے اندر اپنے روح پھونک کر فرمایا کن فیکون، تو حضرت آدم کی تخلیق ہو گئی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا اگر اس بنیاد پر کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، پھر تو حضرت آدم کو بھی اللہ کا بیٹا کہنا چاہیے، وہ تو بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا ہوئے، نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے، اللہ نے اپنے جو ہے وہ دست قدرت سے، اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم کو مٹی سے تخلیق کیا، بنایا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تو پھر حضرت آدم بھی اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہا جائے کہ وہ تو بغیر ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، تو حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تم کہتے ہو تو پھر حضرت آدم کو بھی کہنا چاہیے، لیکن فرمایا نہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا بغیر باپ کے بغیر ماں کے مٹی سے، فرمایا اسی کی مثال ہے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ اس خدا کی قدرت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خود بھی اس بات کا ان لوگوں کے سامنے اعلان فرمایا۔ جب حضرت مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی قدرت کاملہ سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد حضرت عیسیٰ کو لے کر اپنی قوم کی طرف آئی، اب قوم نے سوال اٹھایا، قوم جانتی تھی کہ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی، کنواری ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی، تو لوگوں نے جب سوال اٹھایا نا حضرت مریم کی پاکیزگی پر، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت عیسیٰ جو ابھی بچے ہیں، عمر جو ہے وہ چند دنوں کی ہے، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے حکم کے مطابق حضرت عیسیٰ نے بھی اس وقت جو اعلان کیا اس کو قرآن نے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کہتے قال انی عبد اللہ، فرمایا وہ میری ماں کے اوپر سوال اٹھانے والوں میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر بھی آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے، حالانکہ اہل اسلام کا، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین جو دنیا کے اندر آئے وہ عالم ارواح کے اندر بھی اللہ کے نبی تھے، دنیا کے اندر جب تشریف لائے تب بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن اعلان نبوت جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے حکم کے مطابق، اس کی مرضی اور منشا کے مطابق جب اللہ کا حکم ہوا انہوں نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں حکم ہوا، آپ نے اس وقت اعلان نبوت فرمایا۔ نبوت 40 سال کی عمر میں ملی نہیں، بلکہ نبوت تو فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، فرمایا ابھی آدم علیہ نبینا علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان سے اللہ نے مجھے اس وقت بھی نبی بنایا ہوا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان ماں کی گود کے اندر کر دیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی ان کے اس عقیدے کو رد کر دیا کہ یہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا، مجھے برکتیں بھی عطا فرمائی مبارک بنا کر۔ اور آگے فرمایا اسی آیت کے آخر پر والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، فرمایا سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے اس ظاہری دنیا سے موت آئے گی اور جس دن مجھے دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اس قول کو جو ہے وہ
اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما کر اس شرک کی جڑ کاٹ دی کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو اس وقت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین حضرت عیسیٰ کو دنیا کے اندر دوبارہ نازل فرمائے گا۔ یعنی اس وقت حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، ان پر موت وارد نہیں ہوئی، ان پر موت وارد نہیں ہوئی، جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جو ان کو سولی چڑھا دیا گیا پھر وہ 3 دن بعد زندہ ہو گئے، ان پر موت ابھی تک وارد ہی نہیں ہوئی۔ جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے 4 انبیاء کرام 2 زمینوں پر 2 آسمانوں پر زندہ ہیں جن پر ابھی موت نہیں آئی، ان میں سے حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام بھی ہیں جن کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرآن نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور آگے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو آقا نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی اللہ ان کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیجے گا، اور دوبارہ جب دنیا کے اندر آئیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ دنیا کے اندر آ کر اپنی زندگی بسر کریں گے، یہاں پر شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، پھر جو ہے وہ ان کی جو طریقے سے فطری طریقے پر جو ہے وہ ان کی وفات ہوگی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کو میرے پہلو کے اندر دفن کیا جائے گا۔ اور فرمایا جب کل قیامت ہوگی، قیامت برپا ہوگی، محشر برپا ہوگا، تو فرمایا میں اپنی قبر سے اس طرح باہر نکلوں گا، اس طرح اٹھوں گا کہ میرے ساتھ حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام دنیا کے اندر آ کر جب دوبارہ ان کو قرب قیامت کے اندر دنیا کے اندر بھیجا جائے گا، 45 سال کا عرصہ دنیا کے اندر گزاریں گے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، اور اس وقت وہ کیا کریں گے؟ وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک امام کی حیثیت سے دنیا کے اندر لائیں گے۔ وہ اپنا نبوت کا وقت گزار چکے، جو نبوت کا وقت ان کو ملا تھا وہ گزر چکا۔ اب وہ دوبارہ جب دنیا کے اندر آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک امام کی حیثیت سے آئیں گے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کریں گے، اور عیسائیوں کو، یہودیوں کو جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور عقیدہ توحید کی طرف بلائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ پھر جو ہے وہ جو ان کی بات مان لے گا وہ بچ جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا۔ تاکہ جو قیامت کی نشانیوں کو اگر دیکھا جائے تو اگر یہودی کسی درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہوگا تو وہاں وہ درخت اور پتھر بھی بول کر گئے گا یہ میرے پیچھے چھپا ہوا، اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے جس طرح ان سے پہلے رسول گزرے ہیں، اور ان کی ماں جو ہے وہ صدیقہ ہے، سچی ہے، اور یہ دونوں یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات تو کھانا کھانے سے جو ہے وہ پاک ہے، وہ کھانے سے پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم جن کو یہ کرسچن عیسائی جو ہے وہ خدا کہتے ہیں یا عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو اللہ کا قرآن فرما رہا ہے یاکلان الطعام، یہ تو کھانا کھاتے ہیں۔ تو جو کھانا کھاتا ہے، وہ جو طعام کھاتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنا کامل، اور عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے عقیدہ تثلیث یعنی 3 خداؤں والا، اس کا جو ہے وہ رد اور ابطال کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ رد کریں۔ اور عقیدہ توحید کو کہ یعنی خدا جو ہے وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو کرسمس جو 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، اس کے اندر وہ عیسائی اپنے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہوئے جو ہے وہ ان کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں، میری کرسمس کہتے ہیں۔ تو کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ ان کی ان تقریبات کے اندر شرکت کرے یا ان کو اس چیز کی مبارکباد دے، کیونکہ اگر ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ کرسمس مبارک ہو یا میری کرسمس،
تو پھر ہم بھی اسی عقیدے پر جو ہے اس کی تائید کرنے کے اندر شامل ہو جائے کہ جو وہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے اس عقیدے کو جو ہے فروغ دیا جائے یا ان کے اس عقیدے کی مبارکباد دی جائے۔ ہمارا عقیدہ اور سب سے بنیادی عقیدہ جو ہے وہ مسلمانوں کا وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت، ایک خدا کو ماننا۔ اور اس خدا کو کیسے ماننا جو خدا نے فرمایا خود قرآن کے اندر قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ لم یلد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے سب سے بنیادی عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس حوالے سے مسلمانوں کو اپنی تعلیمات کا، اپنے عقائد کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ 25 دسمبر کرسمس کے حوالے سے جو ہے وہ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ جو اپنے عقیدہ توحید کے اندر خرابی یا بدعقیدگی کا باعث بنے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمایا۔